آپ کا بل عطا ہو چکا ہے۔ اکنامکس ڈپارٹمنٹ کی اس چھوٹی سی کینٹین کے ملازم کے منہ سے نکلنے والے الفاظ نے کاشف بٹ کو اچانک حیران کر دیا تھا۔ اس نے اپنے پاس کھڑے ولید کو حیرت سے دیکھا تو جواباً اس نے بھی کندھے اچکا کر اپنی لا علمی کا اظہار کیا، کیونکہ وہ بھی صبح سے ہر لمحہ اس کے ساتھ ہی تھا۔ بینک چوک سے کامرس ڈپارٹمنٹ اور وہاں سے پھر دوبارہ بینک کے 2-3 چکروں نے ان دونوں کو خجل خوار ہو کر اس چھوٹی سی ٹک شاپ پر ریفریشمنٹ لینے پر مجبور کر دیا تھا، اور ٹھنڈی کولڈ ڈرنکس کے ساتھ گرم گرم سینڈوچز کھاتے ہوئے دونوں کا موضوع گفتگو کاشف کی چھوٹی بہن مہرین کا اکنامکس ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن تھا، جس کی BA میں پرسنٹیج کم ہونے کی وجہ سے سیلف فائنانس پر اپلائی کرنا ان کی مجبوری بن گیا تھا۔ ابھی بھی سارے مراحل طے کرنے کے بعد وہ دونوں تھک ہار کر اس ٹک شاپ پر آن کھڑے ہوئے تھے۔ کولڈ ڈرنکس اور چکن ٹکا سینڈوچز کے بعد جب کاشف نے بل منگوایا تو ملازم کی بات نے ان دونوں کو ہکا بکا کر دیا کہ پورے 8 سال کے بعد کیمپس میں ان دونوں کا کون واقف کار نکل آیا۔ حالانکہ اس یونیورسٹی سے ان دونوں نے 8 سال پہلے اکنامکس میں ہی MA کیا تھا، لیکن کیمپس میں یونیورسٹی چھوڑنے کے بعد ان کا آنا جانا کم بلکہ نہ ہونے کے برابر تھا، اور آج بھی ایک طویل عرصے کے بعد وہ دونوں آئے تھے۔ ہمارا بل کس نے پے کیا ہے؟ آخر کار ولید رحمانی نے وہ سوال کر ہی لیا جو اسے سب سے پہلے ملازم سے کرنا چاہیے تھا۔ میڈم خدیجہ نور نے، کاؤنٹر کے پیچھے کھڑے ملازم نے انتہائی مصروف انداز میں جواب دیا اور مینگو شیک کے لیے آم چھیلنے لگا، جبکہ وہ دونوں اس کے جواب پر حیران رہ گئے۔ بھئی یہ کون ذات شریف ہیں؟ ولید نے اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہراتے ہوئے حیرت سے پوچھا، تو ملازم نے سخت بیزاری سے ناک پر بیٹھی مکھی اڑائی۔ وہ اسی ڈپارٹمنٹ میں پڑھاتی ہیں، سامنے ان کا دفتر ہے، باقی معلومات آپ ان سے جا کر لے سکتے ہیں۔ وہ انتہائی بد مزاجی سے بولا تھا۔ لگتا ہے کہ کوئی اپنی خوبصورت پرسنالٹی اور ڈریسنگ سے متاثر ہو گیا ہے۔ یاد نہیں صبح مہرین کہہ رہی تھی کہ آپ میرا ایڈمیشن کروانے جا رہے ہیں یا کوئی ولیمہ اٹینڈ کرنے؟ جناب مجھے ایسی کوئی خوش فہمی نہیں۔ کبھی آتش جوان ہوتا تھا، اب ماں بدولت 2 اور آپ ایک عدد بیٹے کے والد بزرگوار ہیں، ولید چڑھ کر بولا۔ وہ دونوں باتیں کرتے کرتے میڈم خدیجہ نور کے آفس کے سامنے آن کھڑے ہوئے تھے۔ یار یہ خدیجہ نور، دونوں کے ذہن میں یکلخت چمکا ہوا اور حیرت کی زیادتی سے منہ کھلے کا کھلا رہ گیا اور دونوں کے منہ سے اکٹھے ہی نکلا، او مائی گاڈ، یہ خدیجہ نور یعنی چھوٹی دنیا۔ دونوں آنکھیں پھاڑ کر آفس کے باہر لگی نیم پلیٹ کو دیکھ رہے تھے۔ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، سب سے پہلے ولید ہی اپنے حواسوں میں آ کر بولا تھا۔ کاشف نے آنکھ کے اشارے سے پوچھا، تو پھر ملنا ہے کیا؟ ہاں کیوں نہیں، ولید نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ ابھی ابھی اس کا نمک کھایا ہے، اسے حلال بھی تو کرنا ہے۔ خدا کی قدرت دیکھو کہ وہ کالی سی موٹی سی چھوٹی سی خدیجہ نور یونیورسٹی میں لیکچرر لگ گئی۔ یاد نہیں کہ عام اور معمولی سے کپڑوں اور جوگرز میں یہ پورے کیمپس میں کیسے پھدکتی پھرتی تھی اور ہم کتنا مذاق اڑاتے تھے، ولید نے یاد دلایا۔ ہاں یار، بس حادثات زمانہ ہے، کاشف ہنسا اور مزید گویا ہوا۔ اب یہ چگلی پروگرام بند کرو اور اپنی کلاس فیلو چھوٹی دنیا، اوہ سوری میڈم خدیجہ کو بھی سلام دے کر آؤ۔ کاشف نے اسے آگے دھکیلا تو وہ اسے گھورتے ہوئے آفس کا دروازہ نوک کرنے لگا۔ استغفر اللہ، اتنا برا وقت بھی ہم پر آنا تھا کہ اب اس موٹی کے آفس میں اجازت لے کر جانا پڑتا ہے، ولید دھیمی آواز میں بڑبڑایا اور اندر سے آواز سن کر دونوں محتاط انداز میں داخل ہوئے۔ آفس کی بڑی سی میز کے پیچھے قمیض پر سفید دوپٹہ اوڑھے، ناک پر مخصوص اینک چڑھائے خدیجہ کی شخصیت میں چھپا وقار اور سنجیدگی دونوں نے پہلی نظر میں ہی محسوس کر لی تھی۔ وہ ہاتھ میں پکڑی اسائنمنٹ میز پر رکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ انہیں بیٹھنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ یہ وہ خدیجہ نور تو نہیں تھی جو اپنے لاپرواہ حلیوں اور فربی مائل سراپے کے ساتھ جوگرز پہنے پورے ڈپارٹمنٹ میں ادھر ادھر گھومتی نظر آتی تھی نوٹس کے چکر میں۔ یہ وہ خدیجہ نور بھی نہیں تھی جس کی چپٹی ناک پر پڑی اینک پر سب کلاس فیلوز مذاق میں فقرے کستے اور وہ خوش دلی سے ہنستی رہتی۔ یہ وہ خدیجہ نور بھی نہیں تھی جو مدر ٹیریسا بنی ہر کسی کی مدد کو تیار اور اکثر پروفیسرز کی فیورٹ اسٹوڈنٹ تھی، لیکن کاشف بٹ اور ولید کا گروپ اسے گاز بھی نہیں ڈالتا تھا۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ اس نے ہاتھ میں پکڑا قیمتی قلم بھی میز پر رکھ دیا تھا اور اب سادہ سی مسکراہٹ کے ساتھ ان کا حال احوال پوچھ رہی تھی۔ دونوں مروبہ انداز میں صرف سر ہی ہلا کر رہ گئے۔ میں کلاس لے کر نکلی تو آپ لوگ ٹک شاپ پر کھڑے ریفریشمنٹ لے رہے تھے، میرے بے شمار اسٹوڈنٹس آس پاس تھے، اس لیے میں نے مخاطب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ بہت باوقار انداز میں بول رہی تھی۔ اسی وجہ سے کاشف نے بھی ریزرو انداز سے پوچھا، کب ہوئی آپ کی جاب یہاں؟ وہ اپنے چہرے سے اینک اتار کر ٹشو سے صاف کرتے ہوئے سنجیدگی سے گویا ہوئی، مجھے تو یہاں پورے 5 سال ہو گئے ہیں۔
ڈپارٹمنٹ نے سیٹس ایڈوانس کی تھی۔ مجھے ذاکر صاحب نے کہا کہ اپلائی کر دو۔ وہ چونکہ میرے تھیسس کے سپروائزر بھی تھے، اسی لیے ان کی بات بھی ٹال نہ سکی۔ بس اللہ کی رحمت سے میری سلیکشن ہو گئی، حالانکہ مجھے قطعاً امید نہیں تھی۔ اس کی صاف گوئی پر وہ دونوں بے ساختہ مسکرائے تھے۔ ہاں، ہم لوگوں کا بھی کافی سالوں سے یہاں کا چکر نہیں لگا۔ ایم اے کے بعد بس غم روزگار نے ادھر ادھر دیکھنے کی مہلت ہی نہ دی۔ تم نے تو شاید ایم فل میں بھی ایڈمیشن لیا تھا، ولید اپنی ازلی بے تکلف لہجے میں بولا تھا۔ ہاں، میری دوسری پوزیشن تھی ایم فل میں۔ اس نے ایک اور انکشاف کیا تھا۔ یا اللہ، میں تو آج بے ہوش ہو جاؤں گا، ولید شرارتی لہجے میں کہہ رہا تھا۔ وہ اس انداز پر بے ساختہ مسکرائی تھی۔ آپ کو یاد ہے کہ میں مائکرو اکنامکس سے کتنی چڑھتی تھی؟ اس نے یاد دلایا۔ جی جناب، اور تم نے اس کے نوٹسوں کے لیے عامر مغل کو بھاری بھرکم ٹریٹ کا لالچ بھی دیا تھا، اور تب جا کر عامر کمینہ مانا تھا۔ ولید کی یاد دلانے پر وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ مجھے تو یہ بھی یاد ہے کہ ریسیپشن پر تم نے پہلی دفعہ جوکرز کے بجائے نازک سی ہیل کا جوتا پہنا تھا، اور جو سیڑھیاں اترتے ہوئے ٹوٹ گیا تھا، اور تم دھواں دھار روئی تھی کہ گھر کیسے جاؤں گی۔ تب وہ ہمارا بیچارہ سیار، فراز جنجوعہ اور سارا مجتبیٰ دونوں تمہارا جوتا لے کر اپنی گاڑی میں مرمت کروانے گئے تھے۔ کاشف نے شوخ لہجے میں ماضی کی یادوں کو زندہ کیا۔ اور پھر کچھ عرصے کے بعد فراز اور سارا کی منگنی ہو گئی تھی، اور فراز بپنگ دہل کہتا تھا کہ یہ صرف اور صرف خدیجہ نور کے جوتے کی برکت ہے، جس نے ہم دونوں کو موقع کی فراہم کیا۔ اور اس وقت راستے میں پہلی دفعہ فراز نے سارا سے محبت کا اظہار کیا تھا۔ بہت خوبصورت اور یادگار دن تھے وہ۔ خدیجہ نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی۔ ہاں، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ وہ دونوں بھرپور انداز میں مسکرائے تھے۔ اس کے بعد یونیورسٹی کے یادگار واقعات اور کبھی فراموش نہ کی جانے والی باتوں کا جو لامحدود سلسلہ شروع ہوا تو 2 گھنٹوں کے بعد فاطمہ نامی کسی اسٹوڈنٹ کے آنے پر ہی منقطع ہوا۔ خدیجہ نور بہت سنجیدگی سے اب اس اسٹوڈنٹ کے اسائنمنٹ کی طرف متوجہ تھی، جبکہ ان دونوں نے بھی وہاں سے اٹھنے کی اجازت مانگی۔ خدیجہ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ماہرین کے ایڈمیشن کے سلسلے میں بھرپور کوشش کرے گی۔ یار ولید، کبھی کبھی مجھے تمہاری صلاحیتوں پر سخت رشک آتا ہے، کاشف نے خدیجہ نور کے دفتر سے نکلتے ہی توصیفی لہجے میں کہا تو ولید نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ میں کون سا امریکہ کے صدارتی انتخاب میں کھڑا ہو گیا ہوں، یا میں نے 20 کاریں پھلانگنے کا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا ہے؟ ولید اپنے ازلی لاپرواہ لہجے میں بولا تھا، جبکہ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ پھر بھی یار، میں نے مانا کہ خدیجہ نور اپنی کلاس فیلو تھی اور جسے ہم نے کبھی گھاس نہیں ڈالی تھی، بلکہ کلاس کے کسی بھی لڑکے نے اسے اہمیت نہیں دی، الٹا ہم اس کا مذاق ہی اڑاتے تھے۔ لیکن اس خدیجہ نور اور اس خدیجہ نور میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ تو انتہائی سنجیدہ، ڈیسنٹ اور باوقار سی ہو گئی ہے، اور میں تو کم از کم جرئت نہیں کر سکا کہ تمہاری طرح اسے تم کر کے بات کر سکوں۔ کاشف نے اپنے دل کی بات بتائی تو ولید کہکہ لگا کر ہنس پڑا۔ سچی بات بتاؤں، ڈر تو مجھے بھی لگا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ ولید ارشد، یہ موقع اچھا ہے۔ اگر چھوٹی دنیا کو ہماری مرعوبیت کا پتہ چل گیا تو کہیں پہاڑ پر ہی نہ چڑھ جائے، اور ہماری بچی ماہرین کے ایڈمیشن کے چانسز خاصے کم ہیں۔ چلو خدیجہ نور کو مکھن لگاؤ، کہیں تو کام آئے گی۔ ویکھا وہ کس طرح یقین دلا رہی تھی کہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ ولید نے اس کی نقل اتاری تو کاشف نے ایک جھانپڑ اسے رسید کیا۔ بہت کمینے ہو تم۔ وہ تو جب تم کر کے شروع ہوئے تو میں نے سوچا کہ لو بیٹا، اب اسے جھاڑ پڑے گی، لیکن خیریت رہی، اور میں نے تو اسی ڈر سے اسے زیادہ مخاطب نہیں کیا۔ کاشف نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا تبھی تم گونگے کا گڑ کھائے بیٹھے تھے؟ قسم سے کاشف، تمہاری تو عروج بھابی نے مت مار کر رکھ دی ہے۔ اچھے خاصے کانفیڈنٹ اور حاضر جواب ہوتے تھے، اور اب کئی منٹ ہونگ بن کر اگلے بندے کی شکل دیکھتے رہتے ہو۔ ولید کے طنزیہ لہجے پر کاشف کے چہرے کی رنگت ایک لمحے کو پھیکی ہوئی تھی، پھر وہ زبردستی مسکراتے ہوئے بولا، ہاں یار، تم ٹھیک کہتے ہو۔ اس ایک لڑکی نے صرف مجھے ہی نہیں، میرے پورے گھر کو ڈسٹرب کر کے رکھ دیا ہے۔ امی بالکل خاموش ہو گئی ہیں، ڈیڈی زیادہ وقت آفس میں رہتے ہیں، اور فرزام کو ماہرین اور سمرین سنبھالتے ہلکان ہو جاتی ہیں، اور جو سچ پوچھو تو اتنے ٹینس ماحول میں میرا قطعاً گر جانے کو دل نہیں کرتا۔ ولید نے ہمدردی سے اپنے جگری دوست کو دیکھا جو 3 سالوں میں بالکل بدل کر رہ گیا تھا۔ دفع کرو یار اس خود غرض اور مفاد پرست لڑکی کو، زندگی ایک لڑکی پر ختم نہیں ہو جاتی، اور انکل اور آنٹی کو بھی کہو کہ اس کا سوگ منانا ختم کریں اور فرزام کے ساتھ نارمل سلوک کریں، زیادہ توجہ بھی بعض اوقات بچوں کو اب نارمل کر دیتی ہے۔ ولید نے خلوص سے مشورہ دیا۔ یار کس منہ سے انہیں مشورہ دوں؟ تمہیں پتہ تو ہے کہ عروج سے شادی میں نے سارے خاندان سے مخالفت مول لے کر کی تھی۔ امی ابو تو آخری لمحے تک نہیں مان رہے تھے، لیکن میرے دماغ پر عشق کا بھوت سوار تھا، اور بعض دفعہ جب اولاد والدین کے تجربات سے فائدہ نہیں اٹھاتی تو خسارہ ہی اس کے حصے میں آتا ہے۔ کاشف کا اضطراب اس کے لہجے سے ظاہر ہو رہا تھا۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ بینک چوک تک پہنچ گئے تھے۔ ولید نے بہت غور سے اپنے دوست کا چہرہ دیکھا، جس کے لہجے سے تھکن آیا تھی، جبکہ پیشانی شکنوں سے پر تھی۔ کہاں ہوتی ہے عروج آج کل؟ دبئی۔ کاشف کا لہجہ اس کے ذکر پر خود بخود روکھا سا ہو گیا۔ پی ٹی وی پر ہی اس کی جاب ہے نا؟ ولید نے بھی سوچتے ہوئے پوچھا۔
نہیں اب محترمہ دوسرے چینل پر جل وگر ہوتی ہیں۔ کاشف کی اطلاع پر وہ ٹھٹکا، اوہ دبئی میں کس کے پاس ہے؟ بھائی تو اس کا انگلینڈ میں ہوتا ہے نا؟ بھائی اس کو کسی کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ پر اعتماد اور خود مختار ہے، عورتوں کی آزادی کی علم بردار، اس کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں۔ عادت کے مطابق کاشف نے اضطراری انداز میں انگلیاں بالوں میں پھیری، ایک اذیت پسند سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر سجی ہوئی تھی۔ یار چھوڑو یہ فضول ٹاپک، یاد ہے ایک دفعہ ہم نے بینک چوک کے سامنے والی اس سڑک پر کرکٹ کھیلی تھی اور عمر چچندر نے ہٹ لگائی تو گیند اڑتی ہوئی وائس چانسلر کی گاڑی کا شیشہ توڑ گئی، اور پھر ہم سب کے کیسے ہاتھ پیر پھولے تھے اور سیکورٹی والے پاگلوں کی طرح ہمارے پیچھے بھاگے تھے، لیکن ایک بھی لڑکا ان کے قابو میں نہیں آیا تھا۔ ولید نے دانستہ موضوع تبدیل کرتے ہوئے کاشف کی توجہ دوسری جانب مرکوز کروائی۔ اب دونوں وہ واقعہ یاد کر کے ہنس رہے تھے۔ چلو ولید میاں کیفے میں چائے کا ایک کپ پئیں، کاشف نے اچانک فرمائش کی تو گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے ولید رک گیا، اور اگلے 2 منٹوں میں وہ دونوں کیفیٹیریا میں بیٹھے چائے پیتے ہوئے ایک دفعہ پھر ختیجہ نور پر تبصرہ کر رہے تھے۔ اس دن ولید آفس سے سیدھا کاشف کی طرف چلا آیا تھا۔ شام کی چائے کے لیے سبھی لان میں اکٹھے تھے۔ موسم خاصا بدل چکا تھا اور ہواؤں میں ٹھنڈک سی محسوس ہوتی تھی۔ وہ دونوں بزنس کے کسی پروجیکٹ میں الجھے ہوئے تھے۔ جب مہرین چائے کے ٹرے لیے سیدھی وہیں چلی آئی تو ولید کو اسے دیکھتے ہی یاد آیا، ہاں بھئی مہرو، کیا بنا تمہارے ایڈمیشن کا؟ مہرین نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا اور کمر پر ہاتھ رکھ کر مصنوعی خفگی سے بولی، توبہ ہے ولید بھائی، ہماری کلاسز شروع ہوئے بھی 20 دن ہو چکے ہیں اور آپ کو آج یاد آ رہا ہے؟ ریئلی؟ ولید نے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا۔ جی جناب، آپ کو اپنی بیگم کے رشتہ داروں سے فرصت ملے تو تب نہ، مہرین نے اسے چھیڑا۔ وہ پچھلے دنوں میں اپنی سالی کی شادی میں خاصا مصروف تھا، ورنہ کاشف کی بیسٹ فرینڈ اور پڑوسی ہونے کی حیثیت سے بھی ہر دوسرے تیسرے دن اس کا چکر لگ جاتا تھا۔ کاشف اور ولید کی کوٹھی کی درمیانی دیوار مشترکہ تھی۔ ولید کی اکلوتی بہن سنوبیا اور سمرین دونوں کلاس فیلو تھی۔ ولید لوگ 3 بھائی اور ایک بہن، جبکہ کاشف صرف ایک بھائی اور 2 بہنیں تھیں، اور دونوں گھرانوں کی آپس میں خاصی بے تکلفی تھی اور دن رات کا آنا جانا تھا۔ کاشف اور ولید کی شادیاں بھی 3 مہینے کے وقفے سے ہوئی تھی۔ ولید کی مسز ہنا خاصی زندہ دل، شوق اور دوستانہ مزاج کی حامل تھی، اور ان کی مہرین کے ساتھ بنتی بھی خوب تھی۔ اور سناؤ مہرو، تمہاری میڈم چھوٹی دنیا کا کیا حال ہے؟ ولید نے پوچھا۔ مہرین نے حیرانی سے دونوں کو دیکھا۔ کون سی میڈم چھوٹی دنیا؟ وہ لمحے بھر کو سوچ میں پڑ گئی۔ شرم کرو، اس کی استاد کا اس کے سامنے الٹا نام لے رہے ہو۔ حالانکہ اس بیچاری نے مہرین کو خاصا گائیڈ کیا اور وقتاً فوقتاً ہمارا حال احوال بھی پوچھتی رہتی ہے۔ کاشف کی بات پر مہرین بے ساختہ بولی، آپ میڈم ختیجہ نور کی بات کر رہی ہیں؟ یس آف کورس۔ ولید کی تائید پر مہرین کو خاصا صدمہ ہوا تھا۔ بہت بری بات ہے ولید بھائی، آپ ہماری اتنی زبردست میڈم کا ایسا نام رکھ رہے ہیں۔ لو، میں نے کب رکھا ہے؟ پوری کلاس اسے یہی کہتی تھی۔ ولید نے فوراً صفائی دی، آپ کو پتہ ہے کہ پورے ڈپارٹمنٹ میں اسٹوڈنٹس میڈم ختیجہ نور کے دیوانے ہیں۔ ان کا وے آف ٹیچنگ بہت شاندار ہے اور اتنی پولائٹ اور کوآپریٹو ہیں کہ کسی کو بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو بے دھڑک میم کے آفس میں پہنچ جاتا ہے۔ ان کی پرسنالٹی میں بہت گریس ہے۔ مہرین سخت متاثر تھی، جبکہ ولید اسے کسی خاطر میں لائے بغیر شرارتی لہجے میں بولا تھا، ذرا اپنے بھائی سے پوچھو، یہ تمہاری میم کتنی بونگی ہوتی تھی، ہونکوں کی طرح منہ کھول کر بات کرتی تھی اور مدر ٹیریسا بننے کے چکروں میں ادھر ادھر جاگرز پہن کر پھدکتی پھرتی تھی، کالے پیلے نیلے رنگ کے کپڑے پہنتی تھی۔ ہم لوگ تو بہت ہنستے تھے اس پر۔ کاشف بھائی پلیز، آپ ولید بھائی کو منع کریں، مجھے سخت غصہ آ رہا ہے۔ آپ لوگوں کو اللہ نے اگر کچھ ڈھنگ کی پرسنالٹی دے دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کا مذاق اڑاتے پھریں، اور ہم اسٹوڈنٹ نے کبھی میڈم ختیجہ کی ظاہری شکل و صورت کو نہیں دیکھا۔ ان کی نیچر اتنی سافٹ اور پیاری ہے کہ شکل و صورت کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا، ورنہ میم حوریہ بھی تو ہیں، دیکھنے میں جتنی اسٹائلش اور خوبصورت، اور طبیعت ان کی انتہائی بدمزاج اور مغرور۔ مہرین سخت جذباتی ہو رہی تھی۔ بھئی خدا جب حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ اب تمہاری میم حوریہ پر نخرہ سوٹ بھی کرتا ہوگا، اور وہ بیچاری چھوٹی دنیا کس بل بوتے پر نخرہ کرے؟ ولید نے اسے پھر چڑھا۔ اس کی اور مہرین کی نوک جھونک اکثر چلتی رہتی تھی۔ ایسے حسن اور خوبصورتی کا اچار ڈالنا ہے جو دوسروں کا بھی دماغ خراب کر کے رکھ دے۔ جب زبان کے آگے خندق ہو تو وہی خوبصورت چہرہ انتہائی بدصورت لگنے لگتا ہے، اور ہمارے تو گھر کی مثال ہے۔ مہرین کی تلخ لہجے پر کاشف کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ ولید نے بھی بوکھلا کر بے ساختہ کاشف کو دیکھا تھا، جو چائے کے خالی کپ میں بلا ارادہ چمچہ ہلائے جا رہا تھا، جبکہ مہرین کو احساس ہی نہیں ہوا تھا کہ وہ بے ساختگی میں اپنے بھائی کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ بیٹھی تھی۔ اسی وقت سمرین 4 سالہ فرزام کو اٹھائے لان میں چلی آئی۔ وہ اس کی گود میں بلک رہا تھا۔ سب کی توجہ اس کی طرف ہو گئی تھی۔ کاشف نے بے اختیار کھڑے ہو کر بیٹے کو گود میں لیا تھا۔ کیا ہوا میری جان کو؟ کاشف کے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔
ہونا کیا ہے بھائی؟ سمرین جو کہ 4th ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی خاصی بیزاری سے بولی تھی۔ امی نے اسے ٹی وی پر کارٹون لگا کر بٹھایا ہوا تھا، پتہ نہیں کب ریموٹ سے اس نے چینل تبدیل کر لیا اور بھابھی عروج کو پروگرام کرتے دیکھ کر تب سے رو رہا ہے کہ مما کے پاس جانا ہے۔ سمرین کی بات پر سب کو جھٹکا لگا تھا۔ 1000 دفعہ امی سے کہا ہے کہ کیبل ختم کروا دیں، نہ وہ منحوس چہرہ اسے نظر آئے گا اور نہ یہ ضد کرے گا۔ کاشف نہ جانے کیوں بھڑک اٹھا تھا، حالانکہ اس طرح ضبط کھونا اس کا کبھی شیوا نہیں رہا تھا، لیکن فرزام کی ضدی طبیعت اور مسلسل بخار کی وجہ سے اس کی برداشت کبھی کبھی ختم ہو جاتی تھی۔ ٹیک اٹ ایزی یار، ولید نے آگے بڑھ کر روتے ہوئے فرزام کو زبردستی اس سے لیا، جبکہ دونوں بہنیں دم خود اپنے نرم مزاج بھائی کو دیکھ رہی تھیں۔ او میرا یار، اتنا بڑا ہو کر روتا ہے بھئی، میں تو اپنے شیر بیٹے کو لینے آیا تھا۔ ہنی اور سنی کہہ رہے تھے کہ سوزو واٹر پارک جانا ہے، لیکن اب میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کو یہیں چھوڑ جاؤں اور سنی اور ہنی کو لے جاؤں۔ ولید کے دوستانہ انداز پر فرزام کے رونے میں ایک دم کمی آ گئی تھی۔ بس 5 تک گنوں گا، اگر آپ چپ نہیں کریں گے تو پھر آپ کے پاپا، سمرین آنی، مہرین آنی، آپ کی ہنا آنٹی سب چلے جائیں گے، جبکہ آپ دادوں کے پاس گھر پہ رہیں گے۔ کیوں بھئی سمرین؟ ولید کی محبت بھر لہجے پر فرزام ایک دم خاموش ہو گیا تھا، لیکن اس کے پھولے پھولے گالوں پر رکے آنسو دیکھ کر کاشف کے دل پر بے بسی کا حملہ ہوا تھا۔ ادھر آؤ جانو، اپنے پاپا کے پاس، آپ تو بیٹا ٹائیگر ہو، اتنے بڑے ہو کر روتے تھوڑی ہیں۔ کاشف نے زبردستی مسکراتے ہوئے اسے اپنے بازو میں لے کر بے ساختہ پیار کیا تھا، اور یہ تو سچ تھا کہ بیٹے میں اس کی جان تھی۔ حالانکہ عروج اتنی جلدی بچے کے حق میں نہیں تھی، اس کو ڈر تھا کہ اس کا فگر خراب ہو جائے گا، لیکن کاشف نے اس معاملے میں اس کی ایک نہیں سنی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ فرزام کی پیدائش پر وہ خاصی بیزار اور چڑچڑی سی ہو گئی تھی، اور اتنے چھوٹے بچے سے اس کی لاتعلقی بعض اوقات کاشف کو سخت دکھ دیتی تھی۔ فرزام زیادہ تر دادی اور پھوپھیوں کی گود میں رہا تھا۔ چلو بیٹا، مہرو آنی آپ کو چینج کروا دیں گی، اس کے بعد میرا بیٹا ولید چاچو کے ساتھ سوزو واٹر پارک جائے گا، آئس کریم کھائے گا۔ کاشف نے اسے بہلایا۔ پاپا سیلنٹیز بھی؟ فرزام کے ناراض لہجے میں کی گئی فرمائش پر سب کے چہروں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہاں ہاں بیٹا، کیوں نہیں، کاشف نے اسے تسلی دی، جبکہ مہرین اسے اٹھا کر اندر لے گئی تھی اور سمرین اس کے پیچھے۔ یار اسے کب تک چلے گا، یہ فرزام تو بہت زیادہ حساس بچہ ہے۔ حالانکہ عروج بھابھی نے کبھی سے زیادہ ٹائم نہیں دیا، لیکن اگر یہی حال رہا تو وہ ذہنی طور پر بہت ڈسٹرب رہے گا۔ ولید نے جانچتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا، جبکہ وہ فوراً نظریں چرا گیا تھا۔ یار اس معاملے میں بے بس ہوں، بے شک وہ اسے ٹائم نہیں دیتی تھی، لیکن آتے جاتے ہیلو ہائی تو کر لیتی تھی، کبھی کبھار گود میں بھی اٹھا لیتی تھی، اور جہاں بلڈ ریلیشن ہو نہ بندہ چاہتے ہوئے بھی کبھی کبھار متوجہ ہو ہی جاتا ہے۔ حالانکہ 4 سالوں میں اس نے بمشکل 4 دفعہ ہی اس سے پیار کیا ہوگا، لیکن بچہ تو اپنی فطرت سے مجبور ہو کر ماں کی طرف ہی لپکے گا نا۔ کاشف کے دل گرفتہ انداز پر ولید نے تائید میں سر ہلایا۔ بہرحال ایک بات تو طے ہے کہ عروج بھابھی نے نقصان کا سودا کیا ہے، مجھے ان سے اس بے وقوفی کی امید نہیں تھی، اور تم نے بھی ان کی جاب کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے بھی کمپرومائز کر لیا تھا، پھر سسرال والوں کی طرف سے بھی کوئی روک ٹوک نہیں تھی، پھر صرف دبئی میں جاب کرنے کی ضد کے آگے گھر ہی برباد کر لیا۔ صحیح کہا ہے سیانوں نے، عورت جب ضد پر اتر آئے تو اپنا بڑے سے بڑا نقصان بھی برداشت کر لیتی ہے۔ یار ولید، سارے حالات تمہارے سامنے ہیں، مجھے ٹی وی پر اس کی جاب سخت ناپسند تھی، لیکن اس کا شوق اور ضد دیکھ کر ہتھیار ڈال دیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ٹی وی پر کام کرنے والی گھر نہیں بساتی، اب تمہاری بڑی سالی بھی تو چینل سے وابستہ ہے، سارا گھر سنبھالا ہوا ہے ماشاءاللہ، دونوں بچوں کو بھی بھرپور ٹائم دیتی ہے، لیکن عروج پر تو گھر کی کوئی ذمہ داری بھی نہیں تھی، پھر بھی اسے گھر کا ماحول گھٹا گھٹا اور بیکورڈ لگتا تھا۔ میں نے فرزام کی خاطر پورے 4 سال اس کی ہر ضد مانی کہ شاید اسے عقل آ جائے، مگر میرے کمپرومائز کو اس نے میری کمزوری سمجھ لیا۔ ایک استہزائیہ مسکراہٹ نے کاشف کے چہرے کا احاطہ کر لیا تھا۔ تمہارے سسر صاحب تو اچھے خاصے سمجھدار انسان ہیں، انہوں نے بیوی کے انتقال کے بعد اپنے دونوں بچوں کو ماں سے بڑھ کر پیار دیا، انہوں نے بیٹی کو نہیں سمجھایا، یار ساری دنیا نے سمجھایا تھا۔ تم تو ان دنوں ہائی لینڈ گئے ہوئے تھے، ورنہ دیکھتے میرے سسر صاحب بیچارے شریف آدمی بس مجھے کول ڈاؤن ہونے کا مشورہ دیتے رہے، اور جب عروج نے خلع کے لیے عدالت میں کیس کر دیا تو انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا یہ سمجھانے کی حدوں سے آگے نکل گئی ہے، شہرت اور نام کمانے کا نشہ اس کے دماغ پر سوار ہو گیا ہے، اس لیے دنیا کو تماشا دکھانے سے اچھا ہے کوئی بہتر فیصلہ کر لو، کاشف نے سنجیدگی سے بتایا۔ اور میں نے تب ہی اس سے کہا کہ اگر دبئی والا چینل جوائن کرنے کے بجائے پاکستان میں ہی کام کرو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن وہ بضد تھی کہ مجھے بھی اپنے والدین کو چھوڑ کر دبئی شفٹ ہو جانا چاہیے، جبکہ آفرین ہے میرے امی ابو پر، انہوں نے تب بھی کہا کہ تم دبئی چلے جاؤ، اپنا گھر بچا لو، لیکن یار میرے ضمیر نے مجھے اجازت نہیں دی، میں اتنی بڑی قربانی اس خود غرض لڑکی کے لیے دوں جو صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچتی ہے، اور فرزام کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں سوچا؟ ولید نے حیرت سے پوچھا۔ اس نے مجھے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا
کہ صرف تمہاری خواہش پر تمہارا بیٹا دنیا میں آیا ہے۔ مجھے کوئی دلچسپی نہیں، میں اپنا کیریئر بنانا چاہتی ہوں اور 7 مہینے ہونے کو ہیں۔ ایک دفعہ بھی اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ البتہ فرزام کے نانا اکثر چکر لگا لیتے ہیں، بیچارے خاصے شرمندہ ہیں، کاشف نے بے حد ستے ہوئے انداز میں کہا تو ولید اسے دیکھ کر رہ گیا۔ امی ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی، انہیں ہلکا سا ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ انہوں نے اکلوتے بیٹے کا گھر اجڑنے کا صدمہ دل پہ لے لیا تھا اور اندر ہی اندر کڑتی رہتی تھی۔ عرصے کی گھٹن اور دکھ ہارٹ اٹیک کی صورت میں ظاہر ہوا تھا۔ کاشف کا فیکٹری سے آنے کے بعد زیادہ ٹائم ہاسپٹل میں ہی گزر رہا تھا۔ اس کے آنے کے بعد ابو جی فیکٹری کے لیے نکل پڑتے۔ اس دن وہ مطلوبہ میڈیسن لے کر امی کے پرائیویٹ روم کی طرف آیا تو کھلے دروازے سے مہرین کے ساتھ ختیجہ نور کو دیکھ کر اسے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی۔ بلیک سوٹ کے ساتھ پھولوں والا اسکارف سلیقے سے لیے وہ بڑی محبت سے امی کا ہاتھ پکڑے ان کی طبیعت پوچھ رہی تھی۔ دیکھیں بھائی کون آیا ہے۔ میں ابھی امی کو بتا رہی تھی کہ میری میم بھائی کی کلاس فیلو بھی ہیں اور مجھے اسی وجہ سے خصوصی توجہ دیتی ہیں۔ مہرین کے لہجے سے بے حد خوشی چھلک رہی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ اس نے دوائیاں سائڈ پر رکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے، وہ جس حال میں جیسا رکھے۔ میری والدہ ہائی شوگر کی مریض ہیں، پچھلے دنوں واش روم میں سلپ ہو جانے کی وجہ سے گھٹنے پر چوٹ لگ گئی، یہ آپ کے ساتھ والے روم میں کل سے ایڈمٹ ہیں۔ ویسے تو چھوٹی بہن اسما بھی ہاسپٹل میں ڈاکٹر ہیں، لیکن میری والدہ مجھ سے خصوصی اٹیچ ہیں، اس وجہ سے میں یونیورسٹی سے چھٹیاں لے کر ہر وقت ان کے پاس ہوتی ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے مہرین سے اچانک ملاقات ہوئی تو آپ کی امی کا پتہ چلا، وہ تفصیل سے بتا رہی تھی۔ اللہ آپ کی والدہ کو صحت دے، کاشف نے خلوص دل سے کہا۔ اسی وقت ڈاکٹر اسما نے کمرے میں جھانکا تھا، وہ خاصی خوش مزاج اور بے تکلف سی لگ رہی تھی۔ آپی، آپ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں جبکہ میں نے پورے ہاسپٹل میں اعلان کروا دیا ہے کہ میری آپی کو ڈھونڈنے والے کو گلوکوز کا بڑا پیکٹ انعام میں ملے گا۔ سارا اسٹاف آپ کی تلاش میں ہے، وہ خاصے شرارتی انداز سے بولی تھی۔ ادھر آؤ ذرا، اعلان تو بعد میں کروانا، پہلے ذرا سنو۔ آنٹی شکایت کر رہی ہے کہ اس ہاسپٹل کا اسٹاف بالکل ذمہ دار نہیں ہے، کئی گھنٹے کوئی اندر جھانکتا نہیں ہے۔ ختیجہ نے مصنوعی خفگی سے کہا تو وہ فوراً اندر داخل ہو گئی۔ خدا کا خوف کریں آپی، ذرا آہستہ بولیں، سرجن خالد نے سن لیا تو سب کے سامنے جھاڑ دیں گے۔ کیا واقعی آنٹی آپ کو شکایت ہے؟ وہ بڑی اپنائیت سے پوچھ رہی تھی۔ اس کے فکر مند لہجے پر سب کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ارے نہیں بیٹا، ویسے ہی مذاق کر رہی ہے بہن، ورنہ ماشاءاللہ سارے ہی محنتی بچے ہیں، اور مجھے تو بالکل نہیں پتا تھا کہ اتنی پیاری بچی میری بیٹی کی استاد کی بہن ہے۔ امی کی تسلی پر ڈاکٹر اسما کے چہرے کی رونق بحال ہوئی۔ توبہ ہے آپی، آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا۔ میں بھی حیران ہو رہی تھی کہ ان پرائیویٹ رومز میں تو خاص طور پر سب ایکٹیو رہتے ہیں، اور اوپر سے اگر سرجن خالد جیسے سخت مزاج بندے کی نگرانی ہو تو دل کرتا ہے کہ بندہ ایک ہی ٹانگ پر کھڑا رہے۔ وہ خاصے شرارتی انداز میں بول رہی تھی۔ فی الحال تو تم دونوں ٹانگوں کے ساتھ امی کے پاس جاؤ، وہ اکیلی پریشان ہو رہی ہوں گی، میں آنٹی کے ساتھ گپ شپ لگا کر آتی ہوں۔ ختیجہ نے اسے کمرے سے نکالنا چاہا جبکہ اس کا شاید جانے کا دل نہیں کر رہا تھا، تبھی آرام سے بولی، ڈونٹ وری، میں سمیرہ جیسی باتونی نرس کو وہاں کھڑا کر کے آئی ہوں، اسے اپنے سسرال والوں کے دکھڑے رونے کا خاصا شوق ہے۔ آپ 2 گھنٹے بعد بھی جائیں گی تو وہ بڑے جوش و خروش سے اس موضوع پر اظہار خیال کر رہی ہوں گی۔ کاشف نے بڑی دلچسپی سے اس شرارتی سی ڈاکٹر کو غور سے دیکھا جو اپنی بہن کے برعکس دبلی پتلی، اسمارٹ اور گوری رنگت کے ساتھ خاصی تیکھی نکوش کی حامل تھی۔ ٹھیک ہے، اگر بیٹھنا ہے تو بالکل خاموشی سے بیٹھنا، ورنہ تم بھی کون سا سمیرہ سے کم ہو، ختیجہ نے بہت محبت سے اسے ڈانٹا تھا۔ کچھ خدا کا خوف کریں آپی، میں نے کب سمیرہ کی طرح اپنی سسرال کی چغلیاں کی ہیں؟ اللہ صحت اور زندگی دے میری ساس کو، وہ تو میری سگی ماں سے زیادہ مجھ سے پیار کرتی ہیں۔ کاشف کی امی نے مسکراتے ہوئے دونوں بہنوں کی نوک جھونک دیکھی۔ ہاں تو وہ بیچاری بہت صبر والی خاتون ہے، ورنہ تم جیسی باتونی لڑکی کو برداشت کرنا کون سا آسان کام ہے، ختیجہ نے اسے چھیڑا۔ دیکھیں آنٹی، یہ آپ ہی کتنی غلط بات کر رہی ہیں، اس نے امی کا ہاتھ پکڑ کر فوراً اپنائیت بھرے انداز سے شکایت لگائی۔ بہت بری بات ہے ختیجہ، امی نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ خوش ہو گئی۔ کاشف نے ان سب کو گپ شپ میں مصروف دیکھا تو امی کی رپورٹس لینے کے لیے لیب کی طرف نکل گیا۔ جب وہ آدھے گھنٹے بعد واپس آیا تو ولید کو کمرے کے باہر دیکھ کر حیرت سے پوچھا، بھئی تم کب پہنچے اور یہاں کوریڈور میں کیا کر رہے ہو؟ بھئی انقلابات زمانہ پر حیران ہو رہا ہوں، ذرا اندر جا کر چھوٹی دنیا کی بہن ڈاکٹر اسما کو دیکھ، کیا پتلی پتنگ اور خوبصورت لڑکی ہے، مجھے تو سن کر دھچکا لگا۔ میں نے تو فوراً پوچھ لیا کہ کیا دونوں سگی بہنیں ہو؟ پھر وہ ابرو اچکا کر بولا۔ ڈاکٹر اسما نے فوراً کہا، آف کورس، آپ کو کوئی شک؟ دل تو چاہ رہا تھا کہ کہوں شک نہیں، پکا یقین ہے،
لیکن اسی وقت تمہاری حنا بھابی نے مجھے گور کر دیکھا اور میں فون کرنے کے بہانے باہر نکل آیا، ورنہ میری گستاخ نظریں بار بار ڈاکٹر اسما کی شفاف جلد پر پھسل رہی تھی۔ اور تمہیں تو پتہ ہے کہ مجھے کسی ڈاکٹر سے شادی کرنے کا کتنا شوق تھا، وہ لہجے میں حسرت سمو کر بولا تھا۔ اور آپ کو شاید اندر کسی نے نہیں بتایا کہ ڈاکٹر اسما نہ صرف شادی شدہ بلکہ ایک بچے کی والدہ بھی ہیں۔ کاشف نے ہاتھ میں پکڑا فائل کا فولڈر اس کے سر پر مارا۔ اوہ نہیں یار، ولید کو خاصا صدمہ ہوا تھا۔ بہت کمینے اور خبیث ہو تم، وہ بے ساختہ مسکرایا تھا۔ اور پھر جتنے دن امی ہاسپٹل میں رہیں، دونوں بہنیں صبح و شام ان کا حال احوال پوچھنے کے لیے ضرور چکر لگاتی تھیں۔ کاشف نے محسوس کیا تھا کہ اس کی امی ختیجہ کے ساتھ نہ جانے کن کن باتوں میں مصروف رہتی اور اس کی آمد پر کھل اٹھتی تھی۔ 2-4 دفعہ کاشف بھی مہرین کے ساتھ ختیجہ کی امی کی عیادت کر آیا تھا۔ وہ بھی خاصی مہربان خاتون تھی۔ اسما مکمل طور پر اپنی والدہ پر، جبکہ ختیجہ اور ان کا بھائی ابو بکر اپنے والد پر تھے، جن کا انتقال ان کے بچپن میں ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر اسما کا بیٹا بھی 4 سال کا تھا۔ وہ بھی ماں کی طرح فوراً بے تکلف ہو جاتا تھا۔ ایک دفعہ وہ فرزام کی موجودگی میں آیا اور اسے منٹوں میں اپنا دوست بنا گیا تھا، حالانکہ فرزام ماں کے جانے کے بعد خاصا حساس اور ریزرو سا ہو گیا تھا اور بہت کم کسی سے بے تکلف ہوتا تھا۔ اس دن ڈاکٹر اسما امی کو چیک کرنے آئی تو فرزام نے جھجکتے ہوئے اس سے پوچھا، آنٹی آج آپ ساتھ کو لے کر نہیں آئیں؟ کمرے میں موجود کاشف نے چونک کر اپنے بیٹے کو دیکھا، جو آج چھٹی کی وجہ سے زبردستی ہاسپٹل آ گیا تھا۔ ارے میری جان، آپ ساتھ کا ویٹ کر رہے تھے، آپ مجھے کہہ دیتے تو میں اسے لے آتی۔ ڈاکٹر اسما نے بے اختیار اسے پیار کیا تھا۔ اس نے مجھ سے پرومس کیا تھا کہ وہ اپنے گھر رکھے اپنے برڈز مجھے دکھانے لے کر جائے گا۔ فرزام کے شکوے پر کاشف نے بڑی خوشگوار حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ ریئلی؟ اس نے مجھے تو بتایا نہیں۔ آپ یوں کرنا، ابھی لنچ بریک میں دادو اور پاپا سے پوچھ کر میرے ساتھ چلنا اور گھر میں برڈز بھی دیکھ لینا، اور واپسی پر ہم ساتھ کی نانوں کا لنچ بھی لے آئیں گے۔ ڈاکٹر اسما کی محبت بھرے انداز پر فرزام کے چہرے پر بڑی بے ساختہ خوشی کی لہر دوڑی تھی۔ پاپا، میں آنٹی کے ساتھ چلا جاؤں؟ وہ خاصا بے چین ہو گیا تھا۔ ہاں جانو، چلے جاؤ، لیکن آنٹی کو تنگ نہیں کرنا۔ کاشف کی نصیحت پر اس نے بڑے مدبرانہ انداز میں سر ہلایا تھا، اور پھر 2 گھنٹے کے بعد جب وہ واپس آیا تو خاصا خوش تھا اور بہت جوش و خروش سے اپنی دادوں کو ساتھ کے گھر کا احوال سنا رہا تھا۔ امی ہاسپٹل سے گھر شفٹ ہو گئی تھی اور فرزام کی 5ویں سالگرہ پر مہرین نے میڈم ختیجہ کی ساری فیملی کو انوائٹ کر رکھا تھا۔ ہر سال فرزام کی سالگرہ خاصے اہتمام کے ساتھ منائی جاتی تھی، اور وہ اس لیے بھی زیادہ خوش ہوتا تھا کیونکہ اس دن اس کی مما بھی گھر پر ہوتی تھی۔ مگر عروج کے جانے کے بعد یہ پہلی سالگرہ تھی، اس لیے سبھی گھر والے حساس ہو رہے تھے۔ مہرین سمرین نے فرزام کے سارے کلاس فیلوز کو گھر پر بلا رکھا تھا۔ پورے ڈرائنگ روم کو اسپیشل ڈیکوریٹ کیا گیا تھا، اور یہ خالصتاً مہرین اور سمرین کی محنت تھی۔ ارے یہ کیا، ڈاکٹر اسما کو بھی انوائٹ کیا ہے؟ لان میں کھڑے کاشف نے مہرین سے آہستگی سے پوچھا، جبکہ ڈاکٹر اسما بلیک ساڑی میں خاصی اٹریکٹیو لگ رہی تھی اور اس وقت ساتھ کا ہاتھ تھامے ادھر ہی آ رہی تھی۔ جی جناب، آپ کے بیٹے کی خصوصی فرمائش پر، مہرین نے شوخی سے جواب دیا۔ بھئی یہ بہن بھائی کس کے خلاف کھڑے ہو کر سازش کر رہے ہیں؟ اسما نے آتے ہی ان کو چھیڑا تو دونوں مسکرا دیے۔ بھئی ہم سوچ رہے تھے کہ اگر ساتھ کے پاپا بھی ساتھ ہوتے تو کتنا خوبصورت اور مکمل کپل لگتا، مہرین نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ مصنوعی آہ بھرتے ہوئے بولی، ہماری ایسی قسمت کہاں، کبھی کبھی تو دل کرتا ہے کہ میں خود ہی مریض بن کر ان کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاؤں۔ وہ اتنے بیزی ہیں، بیوی کے لیے ٹائم نکالیں یا نہ نکالیں، لیکن مریض کے لیے ضرور نکال لیں گے۔ بھئی آپ جیسی خوبصورت بیوی کے لیے اگر کسی شوہر کے پاس ٹائم نہیں تو پھر ہم جیسوں کو تو کوئی پوچھے گا بھی نہیں، مہرین محبت اور اپنائیت سے ان کا ہاتھ پکڑے اندر لے جاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ سارے مہمان آ چکے تھے۔ فرزام آج خاصا خوش اور چہک رہا تھا، لیکن کیک کاٹتے وقت اس نے عجیب ہی ضد پکڑ لی۔ میری مما کو لائیں، سب بچوں کی مما ہی کیک کاٹتی ہیں۔ ماحول ایک دم تناؤ کا شکار ہو گیا تھا۔ ایک چبھنے والی خاموشی نے سارے منظر کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ کاشف جتنا فرزام کو بہلا رہا تھا وہ اتنی ہی ضد کر رہا تھا۔ پھر تھوڑی دیر میں وہ باقاعدہ پاؤں پٹکنے لگا تھا۔ ارے میری جان، سارے بچے کیا کہیں گے، فرزام اتنا بڑا ہو کر روتا ہے۔ بری بات ہے بیٹے، جب بچوں کی ماما جاب کے لیے دور ہوتی ہیں ان کی دادو کیک کٹواتی ہیں۔ ختیجہ نے آگے بڑھ کر اسے گود میں اٹھا کر پیار کیا تو اس کا موڈ کچھ بہتر ہوا۔ بھئی فرزام کی دادو کہاں ہیں؟ فٹافٹ بلاؤ، پھر کیک کاٹ کر مزے مزے کی چیزیں کھائیں گے۔ جلدی کریں، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ ختیجہ کے شور مچانے پر فرزام کی توجہ دوسری جانب مبذول ہو گئی تھی اور اب وہ چھری کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ تالیوں کی گونج میں کیک کٹ گیا تھا اور فرزام اب اپنے دوستوں کے ساتھ خاصا خوش باش کیک کھانے میں مصروف تھا۔ کاشف بچوں کو کمپنی دے کر 1.5-2 گھنٹے کے بعد نکلا تو امی ختیجہ اور ڈاکٹر اسما کی والدہ اور مہرین سمرین کے ساتھ چائے پینے میں مصروف تھی۔ مہرین اپنی میم ختیجہ کو لے کر کچن میں گئی تو وہ بھی ان کے ساتھ آ بیٹھا۔
ہاسپٹل میں قیام کے دوران امی کی اس فیملی کے ساتھ خاصی خوشگوار تعلقات بن چکے تھے، جس کا اندازہ ان کے لہجے سے بخوبی ہو رہا تھا۔ مہرین نے آج فرزام کے دوستوں کے علاوہ بس انہی کی فیملی اور ولید کی فیملی کو بلا رکھا تھا۔ ہنا بھابھی تو فوراً چلی گئی تھی، لیکن ان کے دونوں بیٹے وہیں تھے۔ ولید نے اپنی ایک اہم میٹنگ کی وجہ سے آنے سے معذرت کر لی تھی۔ بھئی اسما اور آپ کے بیٹے کا گھر تو بس گیا، اب آپ ختیجہ کے لیے بھی کچھ سوچیں۔ امی کے پرخلوص لہجے پر ختیجہ کی والدہ کے چہرے پر ایک تاریک سا سایہ لہرایا تھا۔ بس بہن، کس ماں کا دل نہیں چاہتا، اور مجھے تو ختیجہ عزیز بھی بہت ہے۔ میری اس بیٹی نے اپنے دونوں بہن بھائیوں کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں۔ ایک تو بڑی تھی، باپ کی اچانک ڈیتھ کے بعد اس نے ایک بیٹے کی طرح اپنی ذمہ داری نبھائی تھی۔ اسما کو ڈاکٹر بنایا، اپنے بھائی کو سی اے کروایا۔ اللہ میری بیٹی کی قسمت بہت اچھی کرے اور لوگوں کو عقل سلیم دے جو سیرت کے بجائے صورت کی طرف بھاگتے ہیں۔ ختیجہ کی والدہ کے دکھی لہجے پر کاشف نے بے اختیار نظریں چرائی تھی۔ اس کا شمار بھی تو انہی لوگوں میں ہوتا تھا جو ٹھوکر کھا کر سنبھلتے تھے۔ بھئی آپ کی ختیجہ میں کیا کمی ہے؟ پڑھی لکھی ہے، سلیقہ مند، ذمہ دار اور خاصی رکھ رکھاؤ والی بچی ہے، اور یقین کریں مجھے آپ کی دونوں بچیاں ہی پیاری ہیں، لیکن جو بات ختیجہ میں ہے وہ اسما میں نہیں۔ بہت حساس اور دوسروں کا خیال رکھنے والی بچی ہے۔ کاشف کی والدہ نے مسکرا کر کہا، بس بہن دعا کیا کریں، مجھے اپنی اس بچی کی بہت فکر ہے۔ دونوں چھوٹے بہن بھائیوں کے گھر بس گئے، اللہ میری اس بچی کو بھی قدر کرنے والے لوگ دے۔ ختیجہ کی والدہ کے لہجے میں اس کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ اللہ بہتر کرے گا، آپ پریشان نہ ہوں، امی نے انہیں تسلی دی۔ اسی وقت ڈاکٹر اسما اور ختیجہ گرما گرم پکوڑوں اور املی چٹنی ٹرے میں رکھے ادھر آئیں تو کاشف نے دونوں بہنوں کو غور سے دیکھا۔ وہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھی، لیکن خلوص اور محبت کی فراوانی دونوں کے چہرے میں یکساں تھی۔ قسم سے آنٹی مجھے آپ کی بہو کی عقل پر افسوس ہو رہا ہے، اتنا اچھا گھر اور اتنے محبت کرنے والے لوگ چھوڑ کر محض شہرت اور کیریئر کے لیے اپنا گھر اجاڑ دینا قطعاً دانشمندی نہیں۔ ڈاکٹر اسما اپنی والدہ کی گوریوں کی پرواہ کیے بغیر بے دھڑک اپنی رائے کا اظہار کر رہی تھی۔ امی کے چہرے پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہمیں تو لگتا ہے بیٹا ہماری ہی محبت میں کمی رہ گئی ہوگی کہیں۔ امی کا لہجہ رنج میں ڈوبا ہوا تھا۔ چھوڑیں آنٹی، سارا دن ہاسپٹل میں بانت بانت کے لوگوں سے ملنا ہوتا ہے، اب تو ایک نظر چہرہ دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا ہے کیا مرض ہوگا۔ مجھے اندازہ ہوا ہے کہ آپ کی محبت اور مروت کو محترمہ نے آپ لوگوں کی کمزوری سمجھ لیا ہوگا۔ اسما، ختیجہ نے تنبیہی لہجے میں اسے پکارا۔ بھئی آپی، میں تو سچ بات کہوں گی، آپ اور امی مجھے گھورے مت۔ ڈاکٹر اسما کی صاف گوئی پر کاشف اپنی بے ساختہ مسکراہٹ کو نہ روک سکا۔ وہ واقعی بڑی صاف گو اور لگی لپٹی رکھے بغیر بات کرنے کی عادی تھی۔ بہت ہی بدقسمت اور بیوقوف لڑکی تھی، لیکن ایک بات تو ماننے والی ہے کہ خوبصورت بے تحاشا ہے، اور اسے اس چیز کا احساس بھی ضرورت سے زیادہ ہوگا۔ بعض اوقات احساس برتری بھی انسان کو لے ڈوبتا ہے۔ اسما کے 100% درست انداز پر کاشف اور اس کی والدہ نے سر ہلا کر تائید کی تھی۔ بس بیٹا قسمت کے کھیل ہیں۔ امی کے چہرے پر رنج اور غم کے سائے پھیل گئے تھے۔ بہن، کوئی گنجائش وغیرہ نہیں نکلتی کیا؟ ختیجہ کی والدہ نے جھجکتے ہوئے پوچھا تو اس سے زیادہ سننا کاشف کی برداشت سے باہر تھا۔ تبھی وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ امی، میں ذرا فرزام کے دوستوں کو ڈراپ کر آؤں، کوئی چیز تو نہیں منگوانی؟ نہیں بیٹا، امی نے اپنے بیٹے کا اداس چہرہ غور سے دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ وہ فوراً چل پڑا تھا۔ وہ پھر ختیجہ کی والدہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ نہیں بہن، کوئی گنجائش تب نکلتی ہے جب وہ کوئی راستہ چھوڑتی۔ کاشف نے تو بہت کوشش کی کہ مصالحت کی راہ نکل آئے، مگر اس نے عدالت سے خلا لے لیا۔ اوہ! ختیجہ کی والدہ کو گہرے تعاسف نے گھیر لیا تھا۔ کتنے سارے لمحے اس تکلیف اور خاموشی میں سرک گئے اور سب اب خاموشی سے چائے پینے میں مصروف ہو گئیں۔ بہرحال آنٹی، اسی کا نام زندگی ہے، ڈاکٹر اسما گہرا سانس لے کر بولی، لیکن زندگی اس طرح نہیں گزرتی جیسے کاشف بھائی گزار رہے ہیں۔ وہ کچھ لمحوں کے توقف کے بعد سنجیدگی سے گویا ہوئی تو کاشف کی والدہ نے بے ساختہ چونک کر اسے دیکھا۔ ان کے دل میں کھسک سی جاگی۔ یہ تو وہ بھی جانتی تھی کہ جس طرح کی روکھی پھیکی زندگی ان کا بیٹا گزار رہا تھا۔ میں جانتی ہوں بیٹا، ان کی آنکھیں جلملا اٹھیں۔ بہت سمجھاتی ہوں بیٹا کہ کچھ اپنے لیے سوچو، یہ پہاڑ جیسی زندگی اکیلے کیسے کاٹو گے؟ مگر وہ سنتا ہی نہیں، صاف کہہ دیتا ہے کہ امی اب کسی پر بھروسہ کرنے کو دل ہی نہیں کرتا، بہت کچھ دیکھ لیا ہے زندگی میں، اور اب تو بس میری زندگی کا محور فرزام ہی ہے۔ وہ گلگیر لہجے میں بولی تھی۔ کیا ہو گیا ہے اسما تمہیں؟ ختیجہ نے ناراض نظروں سے بہن کو دیکھا۔ آنٹی چھوڑیں اسے، آپ خواہ مخواہ اپنا دل برا کر رہی ہیں۔ ابھی اس حادثے کو وقت ہی کتنا گزرا ہے، اور کاشف اچھا خاصا سمجھدار ہے، ابھی اسے سنبھلنے تو دیں۔ اس اسما کی بچی کو وقت بے وقت مفت مشورے دینے کی عادت ہے، آپ اس کی باتوں پر رنجیدہ مت ہوں۔ ختیجہ کو اسما کی دوسروں کی ذاتیات میں گھسنے کی عادت سخت ناپسند تھی۔ تبھی اس نے ایک دفعہ پھر تنبیہی نظروں سے اسما کو دیکھا جو بہن کی خوبی پر بوکھلا گئی تھی۔
آئی ایم سوری آنٹی، میرا مقصد آپ کی دل آزاری نہیں تھا، وہ سٹ پٹا کر بولی۔ مجھے معلوم ہے بیٹا، وہ تحمل سے گویا ہوئی۔ میں تو آج صبح سے ہی اپنے بچے کے لیے پریشان تھی۔ بات بے بات دل عجیب سے انداز میں دھڑک رہا ہے۔ اللہ خیر کرے، ایک ہی تو میرا بیٹا ہے اور وہ بھی اتنی سی عمر میں اتنے بڑے مسئلوں میں الجھ گیا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا کروں۔ ٹھنڈی اور تھکی ہوئی گہری سانس میں انہوں نے اپنی ہار کا اعتراف کیا۔ اللہ بہتر کرے گا بہن، بس صبر کریں اور دعا کریں، ختیجہ کی والدہ کافی دیر بعد بولی تھی۔ میرا خیال ہے امی اب ہمیں چلنا چاہیے۔ ختیجہ نے سوالیہ انداز سے ماں کو دیکھا تو انہوں نے بھی فوراً اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ بچوں کی اس خوبصورت شاپ پر ڈھیروں ورائٹی دیکھ کر حیران ہو رہی تھی کہ کون سی چیز لے اور کون سی چھوڑے۔ اس کی کلیگ کے ہاں جڑواں بچے ہوئے تھے اور اس نے بچوں کے عقیقے کی تقریب میں تقریباً سب اسٹاف کو مدعو کر رکھا تھا۔ ختیجہ کا جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن اپنی کلیگ کے اصرار بھرے انداز پر وہ مروتاً جانے کے لیے راضی ہو ہی گئی تھی، اور اب مسئلہ اسے گفٹ دینے کا تھا۔ کیا ہوا ختیجہ، کس سوچ میں گم ہے؟ کون سا مسئلہ درپیش آ گیا؟ کاشف فرزام کے لیے کپڑے لینے آیا تھا۔ اس کی نظر ایک کونے میں کھڑی ختیجہ پر پڑی تو وہ اپنی شاپنگ ادھوری چھوڑ کر وہاں چلا آیا۔ بس کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا لوں؟ نو پرابلم، آپ بیبی کی عمر بتائیں، ابھی مسئلے کا حل نکال لیتے ہیں۔ چند لمحے بعد کاشف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ بری طرح شرمندہ ہوئی۔ السلام علیکم کاشف بھائی، آپ یہاں کیسے اور فرزام کیسا ہے؟ بہت عرصے کے بعد آپ کو دیکھا، قسم سے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ ختیجہ نے چونک کر اپنے سامنے کھڑی اسٹائلش سی لڑکی کو دیکھا جو 1 سال کے بچے کو پرام میں ڈالے حد درجہ اعتماد اور لاپرواہی سے کاشف سے مخاطب تھی۔ او ہیرا، کیسی ہیں آپ اور عاطف بھائی کیسے ہیں؟ کاشف نے بھی جواباً گرم جوشی کا مظاہرہ کیا اور ہاتھ میں پکڑا گفٹ بیگ شوکیس پر رکھ دیا۔ میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں، عاطف کے ساتھ پچھلے دنوں دبئی میں تھی، ابھی ہم لوگوں کا ٹرانسفر دوبارہ پاکستان ہوا ہے، وہ مسکراتے ہوئے بتا رہی تھی، اور پھر اچانک کچھ یاد آنے پر بولی۔ اور فرزام کیسا ہے؟ میری دبئی میں عروج سے ملاقات ہوئی تھی، اس نے بالکل بھی اچھا نہیں کیا، وہ بہت بدل گئی ہے۔ میں نے اور عاطف نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ایک تکلیف و خاموشی کا وقفہ ان دونوں کے درمیان آیا تھا۔ ختیجہ کو اپنی پوزیشن وہاں بہت آکورڈ لگ رہی تھی۔ بس اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ایک پھیکی اور زبردستی کی مسکراہٹ نے کاشف کا احاطہ کیا تھا۔ کچھ بھی ہے، لیکن عروج اس قدر خود غرض اور خود پرست ہوگی، مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا۔ حالانکہ ہم نے 6 سال کالج اور یونیورسٹی میں اکٹھے گزارے، میں اور عاطف خصوصی طور پر اسے سمجھانے گئے تھے، لیکن وہیں پتہ چلا کہ کوئی پروڈیوسر اس میں انٹرسٹڈ ہے اور اب وہ دونوں ان قریب شادی کرنے والے ہیں۔ غصہ، خجالت اور دکھ سب کچھ اس کے لہجے سے جھلک رہا تھا۔ ہیرا پلیز اسٹاپ دس ٹاپک۔ کاشف کے سخت اور بیزار لہجے پر وہ بری طرح شرمندہ ہوئی، اور تبھی اس کی نظر بالکل خاموش کھڑی ختیجہ پر پڑی تو خجالت کا ایک شدید حملہ دوبارہ اس پر ہوا۔ او آئی ایم سوری، میں نے آپ کو نہیں دیکھا، آپ شاید… وہ بری طرح کنفیوز ہوئی اور سوالیہ نظروں سے کاشف کی طرف دیکھا جس کا موڈ خاصا خراب ہو چکا تھا۔ یہ ختیجہ ہیں۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وہ بوکھلا کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ وعلیکم السلام، اس نے بھی سنجیدگی سے جواب دیا اور کاؤنٹر پر پڑے 3-4 ڈبوں میں سے 2 اٹھا کر کاشف کی طرف تائیدی نظروں سے دیکھا۔ کیا خیال ہے، یہ ٹھیک رہیں گے؟ اس نے سر کو خفیف سی جنبش دی۔ لمحے بھر میں ہیرا کے چہرے پر خوشی کے تاثرات پھیلے تھے اور وہ ایک دفعہ پھر سوچے سمجھے بغیر شروع ہو چکی تھی۔ بہت بہت مبارک ہو کاشف بھائی، کب کی آپ نے شادی؟ بلکہ بہت اچھا کیا، بڑا مناسب اور بروقت فیصلہ کیا آپ نے، اور شکر ہے کہ اس دفعہ آپ نے لائف پارٹنرز کے انتخاب میں پہلی والی غلطی نہیں کی۔ اللہ آپ دونوں کو بہت خوش رکھے۔ وہ دونوں بری طرح سٹپٹا گئے تھے۔ ختیجہ کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا جبکہ کاشف بھی منہ کھولے اس کی نان اسٹاپ چلتی زبان کو دیکھ رہا تھا جس کے آگے کوئی اسپیڈ بریکر نہیں تھا۔ میں اب چلتی ہوں، عاطف باہر گاڑی میں انتظار کر رہے ہیں، اور کاشف بھائی ہمارا گھر پہلے والا ہی ہے، پلیز آپ اپنی مسز اور فرزام کے ساتھ ضرور چکر لگائیے گا۔ بیسٹ آف لک۔ وہ ان دونوں کو ہکا بکا چھوڑ کر اپنے بچے کی پرام لیے تیزی سے شاپ سے باہر نکل گئی۔ اس کے باہر نکلتے ہی کاشف خود سے بولا، آئی ایم سوری ختیجہ، یہ محترمہ عروج کی خاصی قریبی دوست تھیں اور اسی کی طرح عقل سے پیدل، آپ پلیز محسوس مت کیجیے گا۔ وہ نہ جانے کیوں شرمندہ ہو رہا تھا۔ اٹس اوکے، ڈونٹ وری، زندگی میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، آپ کیوں ٹینشن لے رہے ہیں، وہ سادگی سے کہہ رہی تھی۔ کاشف نے غور سے اس کا صاف شفاف بے ریا چہرہ دیکھا اور پھر مطمئن ہو کر کندھے اچکائے۔ میرا خیال ہے آپ کا مسئلہ حل ہو چکا ہے، اب چلنا چاہیے۔ آپ کے پاس گاڑی ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں تو میں ڈراپ کر سکتا ہوں۔ چند لمحے بعد کاشف نے مسکراتے ہوئے کہا، نو تھینک یو، میرے پاس گاڑی ہے۔ پارکنگ کے نہ جانے کون سے کونے سے ولید نکل کر اچانک سامنے آ گیا تھا۔ استغفر اللہ، وہ جھنجھلا ہی گیا۔ ہیلو میم، آپ کیسی ہیں؟ ان کے چہرے کے تاثرات تو
ان کی دلی کیفیت کو عیاں کر رہے ہیں، لیکن آپ اکثر پرسکون حالت میں ہوتی ہیں۔ آخر اس درجہ مطمئن زندگی کا راز کیا ہے؟ وہ مصنوعی سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ راز تو کوئی نہیں ہے، وہ مسکرائی۔ بس کم بولنا اور زیادہ سوچنا، اور اللہ پر کامل ایمان کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی منشا سے انسان بے بس ہے، اور اسی کی رضا میں راضی ہونے سے خود بخود انسان پرسکون ہو جاتا ہے۔ خدیجہ نے گہری سانس بھرتے ہوئے کہا تو کاشف نے اپنے سامنے کھڑی گرے قمیص، سفید شلوار اور سفید دوپٹے میں ملبوس اس پروقار اور سنجیدہ سی لڑکی کو غور سے دیکھا، جو انتہائی عام شکل و صورت کی حامل ہونے کے باوجود اپنے اندر کچھ خاص رکھتی تھی، اور وہ شاید اس کے چہرے کا سکون اور سادگی ہی تھی۔ ہاں، اس میں تو واقعی کوئی شک نہیں، ولید نے کھلے دل سے اعتراف کیا۔ اچھا، میں چلتی ہوں۔ خدیجہ نے اجازت چاہی۔ آئیں، آپ کو اچھا سا لنچ کرواتے ہیں۔ ولید کی پرخلوص پیشکش پر وہ مسکرائی۔ نو تھینکس، لنچ میں اپنی والدہ کے ساتھ ہی کرتی ہوں، انشاءاللہ پھر بہت جلد ملاقات ہوگی۔ خدیجہ نے الوداعی کلمات کہتے ہوئے اجازت چاہی تو وہ دونوں سر ہلا کر رہ گئے۔ جیسے ہی وہ اپنی گرے کلٹس میں بیٹھی اور گاڑی سٹارٹ کی، ولید نے بے تکلفی سے ایک جھامپڑ کاشف کے کندھے پر مارا۔ نہ تو چھوٹی دنیا کے ساتھ کن چکروں میں پھر رہا ہے آج کل؟ خبردار، دوبارہ اسے چھوٹی دنیا مت کہنا۔ کاشف کے سنجیدہ انداز میں ٹوکنے پر ولید نے کھوجتی نظروں سے اس کا پوسٹ مارٹم کیا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ کہیں تو اس چھوٹی دنیا کو اپنی دنیا میں تو لانے کا نہیں سوچ رہا؟ ولید ابھی بھی غیر سنجیدہ تھا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ میں تو ویسے ہی بات کر رہا تھا۔ وہ بہت سنجیدہ اور سلجھی ہوئی طبیعت کی لڑکی ہے، ہمیں زیب نہیں دیتا کہ اسے ان القابات سے نوازیں۔ پھر ظاہری خوبصورتی کا جادو بعض اوقات کتنا تباہ کن ہوتا ہے، اس کا تجربہ مجھے بخوبی ہو چکا ہے۔ بس مجھے ذاتی طور پر اچھا نہیں لگتا کہ ہم اس چیز کے لیے بندے کا مذاق اڑائیں جس میں سراسر اس کا کوئی اختیار نہیں۔ ہاں شہزادے، بات تو 16 آنے درست کر رہا ہے۔ بعض دفعہ انسان کو واقعی پتہ نہیں چلتا کہ وہ چند لمحے کی انجوائمنٹ کے لیے خدا کی تخلیق کردہ چیز میں نقص نکال رہا ہے۔ بس آج سے عزت مآب میڈم خدیجہ نور کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کرے گا۔ وہ بات کرتے کرتے پھر غیر سنجیدہ ہوا تو کاشف نے ایک زوردار مکہ اس کی کمر میں رسید کیا، اور وہ جو ذہنی طور پر اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا، لڑک کر چند قدم آگے پلر سے جا لگا۔ بہت خبیث ہو تم۔ وہ اپنا ماتھا اور کمر سہلاتے ہوئے اسے کوسنے لگا، جو کہ اب بے تکلفی سے کہکے لگانے میں مگن تھا۔ آج اتوار تھا اور صبح ہی سے بارش ہو رہی تھی۔ فرزام کو رات سے ہلکا ہلکا بخار تھا۔ کاشف نے اٹھ کر کمرے کا اے سی بند کیا اور لمبی جمائی لیتے ہوئے کھڑکی کا پردہ ہٹایا۔ سامنے لان کا منظر دیکھ کر وہ مبہوت سا رہ گیا۔ ہلکی ہلکی بارش نے سارا سرسبز لان اور پودے نکھار کر رکھ دیے تھے۔ درختوں کے پتوں پر گرے بارش کے قطرے بالکل موتیوں کی طرح لگ رہے تھے۔ اس کے کمرے کی کھڑکی کے پاس لگے نیم کے درخت کی ایک شاخ پر بیٹھی سبز رنگ کی بھیگی ہوئی چڑیا نے خوفزدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ شاید زخمی تھی۔ اگر فرزام اس کو دیکھ لیتا تو ضرور اسے پکڑنے کے لیے بھاگتا۔ چڑیا کے ساتھ ہی اس کا دھیان اپنے بیٹے کی طرف گیا۔ دن کے 12:30 ہو رہے تھے، لیکن وہ خلاف معمول سو رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا بیڈ کے پاس آ رکا اور بڑے پیار سے اپنے بیٹے کے اوپر پڑا ہوا براؤن کمبل ہٹایا۔ کاشف نے بے ساختہ اپنے بیٹے کے ماتھے پر پیار کیا۔ وہ ابھی تک دوائیوں کے زیر اثر گہری نیند میں تھا۔ کاشف نے اسے اٹھانے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور فریش ہو کر کامن روم میں آ گیا۔ مہرین ڈھیر ساری بھنڈیوں کے ساتھ نبرد آزما، جبکہ سمرین ٹی وی پر آنے والے کسی کوکنگ شو کو انتہائی توجہ سے دیکھ رہی تھی۔ سنگل صوفے پر بابا صبح کا اخبار پڑھ رہے تھے اور ان کے سامنے ہی ناشتے کے خالی برتن پڑے ہوئے تھے۔ اسے آتا دیکھ کر سمرین نے ٹی وی کی آواز آہستہ کی اور خود اسکرین کے بالکل پاس جا کر بیٹھ گئی۔ ٹی وی کے اندر ہی گھس جاؤ، کاشف نے اخبار کے کالم والا صفحہ اٹھاتے ہوئے سرسری انداز میں پوچھا، لیکن مہرین کے جواب نے اسے چونکا دیا۔ امی تو ختیجہ میم کی والدہ کو لے کر آنٹی جمال کے گھر گئی ہیں۔ کیوں؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ بھئی، آپ کی والدہ صاحبہ نے آج کل رشتے کرنے اور کرانے کا کام سٹارٹ کر رکھا ہے۔ بابا کے شگفتہ لہجے پر اسے خاصی حیرت ہوئی، کیونکہ اس کی والدہ قطعاً سوشل نہیں تھی۔ وہ انتہائی کم گو اور اپنے کام سے کام رکھنے والی خاتون تھی۔ یہ امی کو کیا سوجی؟ اس کے منہ سے بھی بے اختیار نکلا تھا۔ مہرین اس کے تعجب پر ذرا سا ہنسی۔ آپ کو پتہ تو ہے کہ امی کتنی حساس ہیں۔ میم خدیجہ کی والدہ نے ان سے اپنی فکر مندی کا اظہار کیا تھا، وہ تو کہہ کر بھول گئی، لیکن امی کو یاد رہا۔ پرسوں آنٹی جمال آرا آئیں، انہوں نے اپنے ملائیشیا والے بیٹے کی بڑھتی ہوئی عمر اور رشتہ نہ ہونے کا ذکر کیا۔ امی نے جٹ سے میم خدیجہ کی والدہ کو فون کر دیا اور اسی سلسلے میں ان کو لے کر گئی ہیں۔ مہرین نے تفصیل سے جواب دیا۔ چلو اچھی بات ہے، اللہ تمہاری میم کی قسمت اچھی کرے، اس نے پرخلوص لہجے میں دعا دی۔ آمین، مہرین کے منہ سے بھی بے ساختہ نکلا۔ بھائی سمرین، کوئی ناشتہ واشتہ ملے گا کہ آج صرف کوکنگ شو پر گزارا کرنا ہوگا؟ کاشف کے ہلکے پھلکے لہجے پر وہ ایک لمحے کے لیے گڑبڑائی اور پھر خوش دلی سے مسکراتے ہوئے اٹھی۔ ہاں ہاں بھائی، کیوں نہیں؟ یہ اپنا پرنس فرزام اٹھا نہیں ابھی؟
نہیں رات پھر اسے ٹیمپریچر ہو گیا، ذرا اسے بھی میرے بیڈ روم میں دیکھاؤ۔ کاشف کو اچانک یاد آیا۔ سمرین سر ہلاتے ہوئے اس کے بیڈ روم کی طرف بڑھ گئی اور ٹھیک 2 منٹ کے بعد وہ گھبرائی ہوئی واپس آئی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ بھائی ذرا فرزام کو دیکھیں، وہ نیند میں بیڈ سے گر گیا ہے اور بیڈ کا کونا اس کے سر پر لگا ہے، بہت خون نکل رہا ہے۔ کیا؟ بابا اور کاشف دونوں ہی گھبرا کر اٹھے تھے۔ بیڈ روم میں پہنچتے ہی سب کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے۔ فرزام کی حالت خاصی خراب تھی۔ کاشف نے تیزی سے اسے اٹھایا اور باہر گاڑی کی طرف دوڑ لگائی۔ 2 گھنٹے کے بعد ان سب کی واپسی ہوئی تھی۔ فرزام ابھی بھی رو رہا تھا، اس کے ماتھے پر سفید پٹی کی ہوئی تھی اور کاشف حد درجہ سنجیدہ تھا۔ سفید رنگ کا گیٹ کھلا ہوا تھا۔ اس نے ذرا سا دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ سامنے پورچ میں گرے کلٹس کھڑی تھی، جبکہ گیٹ پر کوئی چوکیدار یا ملازم نہیں تھا۔ اس نے جھجکتے ہوئے گاڑی وہیں کھڑی کی۔ وہ چند قدم آگے بڑھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا اور پھر جیب سے سیل نکال کر امی کا نمبر ڈائل کیا، جو کہ آج دوپہر سے فرزام کو لے کر ختیجہ کے گھر آئی ہوئی تھی۔ اسما کے بیٹے سعد نے خصوصی طور پر فون کر کے فرزام کو انوائٹ کیا تھا اور وہ آفس میں تھا جب امی نے فون کر کے اس سے کہا کہ واپسی پر انہیں پک کر لے۔ وہ پہلی دفعہ ان کے گھر گیا تھا۔ بوگن ویلیا کی بیلوں سے ڈھکا ہوا یہ چھوٹا سا بنگلہ کافی آرٹسٹک سے انداز میں بنا ہوا تھا۔ لان پر خاصی محنت کی گئی تھی، ترتیب میں پودے اور گملے رکھے ہوئے تھے۔ وہ ستائشی نظروں سے دیکھتا اندر آیا تھا۔ داخلی دروازے کے بیل دے کر وہ انتظار میں تھا۔ اندر سے فرزام اور سعد کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ السلام علیکم آپ۔ پنک کلر کے لان کے سادہ اور گھریلو سے حلیوں میں ختیجہ کے چہرے پر بڑی خوشگوار مسکراہٹ پھیلی تھی۔ کاشف نے بھی اسے پہلی دفعہ اس حلیے میں دیکھا تھا۔ وہ اس کی ہمراہی میں اندر آیا تو امی کو بے تکلفی سے کارپٹ پر بیٹھے دیکھ کر اسے خاصی حیرت ہوئی تھی۔ وہ دونوں خواتین اسے آتے دیکھ کر بری طرح چونکی۔ ارے تم آ گئے، میرا تو خیال تھا کہ ڈرائیور کو بھجوا دو گے، امی بے ساختہ بولی تھی۔ کمال کرتی ہیں والدہ آپ، جب آپ نے مجھ سے کہا تھا تو مجھے ہی آنا تھا۔ اس نے فوراً وضاحت دی اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ فرزام اسے دیکھتے ہی آ کر چمٹ گیا تھا۔ ماشاءاللہ بہت فرمانبردار بچہ ہے۔ ختیجہ کی والدہ کے لہجے میں حد درجہ ستائش اور محبت تھی۔ بس قسمت کے معاملے میں مار کھا گیا ہے میرا بیٹا۔ والدہ کی دکھی لہجے پر وہ پہلو بدل کر رہ گیا۔ ختیجہ نے ٹھنڈے اسکواش کے گلاس ابھی ابھی میز پر لا کر رکھے تھے۔ آنٹی میری نوڈلز بن گئی؟ فرزام نے اچانک پوچھا تھا۔ کاشف نے چونک کر اپنے بیٹے کو دیکھا جو کہ بہت کم فرمائش کرتا تھا۔ جی میری جان، بس ٹھنڈی ہو جائے پھر آپ کھا لیجیے گا، اور امی آپ کے لیے دلیا بھی بنا دیا ہے، جب بھوک محسوس ہو تو مجھے بتا دیجیے گا۔ ختیجہ کے لہجے میں حد درجہ محبت تھی اور انداز میں ذمہ داری۔ کاشف نے بہت غور سے اس کا جائزہ لیا تھا، جو کہ خالصتاً گھریلو حلیوں میں بہت سادہ اور عام سی لگ رہی تھی۔ فرزام جیسے ہی کھانے سے فارغ ہوا، کاشف اٹھ کھڑا ہوا۔ امی نے بھی اس کی پیروی کی۔ امی کیا ہوا؟ کیا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے؟ گاڑی مین روڈ پر لاتے ہی کاشف نے سنجیدگی سے پوچھا تو وہ ٹھنڈی آہ بھر کر رنجیدہ لہجے میں بولی، مسئلہ کیا ہونا ہے، بیٹیاں بھی کبھی مسئلہ بنی ہیں، بس ان کی قسمت سے ڈر لگتا ہے۔ اب خدا جانے ختیجہ جیسی ٹھنڈے مزاج کی سلجھی ہوئی بچی کی قسمت میں خدا نے کیا لکھا ہے۔ اچھی بھلی پڑھی لکھی سمجھدار ہے۔ جمال آرا کو نہ جانے اپنے بیٹے کے لیے کون سی حور چاہیے، صاف انکار کر دیا۔ مجھے تو حد درجہ شرمندگی ہوئی، اسی وجہ سے تو آج معذرت کرنے آئی تھی۔ کچھ بھی تھا، یہ رشتہ آیا تو میرے ہی توسط سے تھا نا۔ اوہ سو سیڈ۔ کاشف کو حقیقتاً افسوس ہوا اور پھر کچھ یاد آنے پر بولا، آپ یہ رشتہ لے جانے سے پہلے مجھ سے تو مشورہ کر لیتی۔ میں آنٹی جمال آرا کے بیٹے کی طبیعت اور خیالات سے اچھی طرح واقف ہوں۔ وہ بہت حسن پرست طبیعت کا مالک ہے، تمہاری طرح۔ امی کے بلا ارادہ اور بے ساختہ جملے پر اس پر ڈھیروں پانی پڑ گیا۔ وہ خفت سے بولا، امی مجھے اپنی غلطی کا بے حد احساس ہے اور اس کا خمیازہ بھی مجھے ہی بھگتنا ہے۔ آپ کیوں مجھے یہ بار بار یاد دلا کر شرمندہ کرتی ہیں؟ بیٹا میرا مقصد ہرگز تمہیں شرمندہ کرنا نہیں تھا، بس تمہیں دیکھ کر افسوس ہوتا ہے تو منہ سے نکل جاتا ہے۔ فرزام کو دیکھ کر دل کڑتا ہے۔ وہ تو کسی بھی بچے کے حق میں نہیں تھی۔ جب یہ خواہش میری تھی تو اصل ذمہ داری کو نبھاؤں گا بھی میں ہی، اور جانتا ہوں کہ عروج سے شادی سراسر میری ذاتی خواہش اور ضد کا نتیجہ ہے۔ آپ لوگوں نے مجھے بارہا اس سے شادی کرنے سے منع کرتے ہوئے میرے سامنے اور بھی پروپوزل رکھے تھے، لیکن اس وقت میرے حواس پر صرف ایک ہی چیز سوار تھی، اور اس بات کے گواہ آپ سب لوگ ہیں کہ میں نے اپنی برداشت سے بھی زیادہ اس کو برداشت کیا۔ لیکن جب اس نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ میرے ساتھ ایک منٹ بھی مزید نہیں رہنا چاہتی تو بتائیں میں کیا کرتا۔ اس کی جھنجھلاہٹ اب بے بسی میں بدل رہی تھی۔ بیٹا میں تمہیں کب کہہ رہی ہوں، وہ رنجیدہ لہجے میں دوبارہ وضاحت دینے لگی، بس تمہیں یوں اکیلے دیکھ کر بھی طبیعت خراب ہوتی ہے۔ زندگی میں اچھے لوگوں کی کمی تھوڑی ہے۔ تم شادی کے نام سے ایسے بھدکتے ہو جیسے کسی نے بم پھوڑ دیا ہو۔ چلو کوئی بہتر فیصلہ کر لو۔ امی مجھے بہتر فیصلے کرنے نہیں آتے۔ گاڑی اپنے گھر کی سڑک پر ڈالتے ہوئے وہ حد درجہ مایوس لہجے میں کہہ رہا تھا، تو بیٹا ہم پر اور خدا پر چھوڑ دو، لیکن اپنا نہ صحیح فرزام کا سوچو۔
امی ڈر لگتا ہے کہ کہیں کسی اور چکر میں نہ پھنس جاؤں، پہلے ہی میرا معصوم بچہ صرف ماں سے محروم ہے اور پھر کہیں باپ سے بھی نہ ہاتھ دھو بیٹھے۔ بیٹا خیر کا کلمہ منہ سے نکالو اور مثبت انداز میں سوچو، اللہ بہتر کرے گا۔ امی نے دہل کر اپنے لاڈلے اور اکلوتے بیٹے کو دیکھا تھا جو اب زبردستی مسکرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ امی کوئی بہتر چیز نظر آئے تو بہتر سوچوں گا نا۔ گاڑی کو لاک کر کے اس نے فرزام کو اٹھایا اور ڈرائنگ روم کی طرف قدم بڑھائے۔ امی جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ رمضان المبارک کی بابرکت مہینے کا آغاز ہو چکا تھا۔ سارا ماحول بہت پاکیزہ اور نورانی سا محسوس ہوتا تھا۔ آج کل کاشف پر کام کا کافی لوڈ تھا۔ وہ 15 دن کمپنی کے کام کے سلسلے میں دبئی گیا تو وہیں 2-4 ملنے والوں سے عروج کی دوسری شادی کا سن کر شاکڈ رہ گیا، اور انہی لوگوں سے معلوم ہوا کہ وہ خاصی خوشگوار ازدواجی زندگی بسر کر رہی ہے اور اپنے سابقہ شادی کے تجربے پر خاصی شرمندہ بھی ہے، اور اکثر لوگوں کے سامنے وہ ببانگ دہل سے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی اور بے وقوفی قرار دے چکی ہے۔ وہ گنگ سا رہ گیا تھا۔ کیا واقعتاً اس کا ساتھ عروج کے لیے تکلیف دہ تھا؟ وہ جتنے دن دبئی میں رہا ساری رات بے چینی سے کروٹیں بدلتا، آفس میں کام کرتے ہوئے بھی عجیب تلخ سوچیں اس کے دماغ کا احاطہ کر لیتی۔ وہ چاہتے ہوئے بھی کام پر اپنی توجہ مرکوز نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کا شدت سے دل چاہتا تھا کہ اس خود غرض لڑکی کے سامنے جا کھڑا ہو اور اس سے پوچھے کہ کیا تم واقعی اس قدر بے حس ہو کہ تمہیں ایک بھی وہ لمحہ یاد نہیں جو تم نے میرے ساتھ اچھا گزارا ہو؟ شرمندگی، غصہ اور دکھ ایک دوسرے پر غالب آ رہے تھے۔ ماضی ذات کا وہ حصہ تھا جسے وہ چاہتے ہوئے بھی عروج کی طرح ایک لمحے میں نہیں بلا سکتا تھا۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جس لڑکی کو وہ اتنی چاہ سے اور سارے زمانے سے لڑ کر اپنی عزت بنا کر اپنے گھر میں لا رہا ہے وہ اسے یوں تماشا بنا کر رکھ دے گی۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ وہ حد درجہ حسن پرست اور خوبصورتی کے پیچھے لپکنے والا بندہ تھا۔ اس کا اپنا مقولہ تھا کہ جو چیز دیکھنے میں ہی اچھی نہ لگے وہ دل کو کیا خاک اچھی لگے گی، جبکہ اس کے اکثر دوست اسے سمجھاتے ظاہری حسن دکھاوا ہے اور دائمی حسن جو انسان کے باطن میں چھپا ہوتا ہے وہ زندگی کو خوبصورت بناتا ہے۔ لیکن وہ اور ولید اپنے خیالات پر ڈٹے رہتے۔ یہی وجہ تھی کہ دونوں کوئی بھی چیز خریدتے ہوئے کوالٹی کی بجائے اس کی ظاہری خوبصورتی کو ترجیح دیتے۔ اوپر سے اللہ نے شکل و صورت بھی ٹھیک ٹھاک دے رکھی تھی اور کچھ ڈریسنگ کا بھی سلیقہ تھا، اور سب سے بڑھ کر کھلا پیسہ تھا۔ چنانچہ ان کے رہن سہن کا اسٹائل اور نت نئی گاڑیوں کے ماڈل، مہنگے اور نفیس کپڑے، سن گلاسز اور ہر چیز میں خوبصورتی کے معیار کو مد نظر رکھا جاتا۔ ان کی یونیورسٹی کے گروپ میں بھی ایسے ہی لڑکے اور لڑکیوں کی تعداد نمایاں تھی، اور عروج کے حسن کے چرچے تو پوری سوشل سائنسز کی فیکلٹی میں تھے۔ اسے دیکھتے ہی کاشف نے اسے اپنی زندگی کا ہمسفر بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور عروج سے دوستی کرنے کے لیے اسے جتنے پاپڑ بیلنے پڑے یہ بات وہ اور ولید ہی جانتے تھے۔ عروج کو اپنی دلکشی کا بھرپور احساس تھا، تبھی اکنامکس کے خوبرو ہینڈسم کاشف کو اپنے پیچھے آتا دیکھ کر اس کا نخرہ آسمانوں کو چھونے لگا تھا، اور پھر کاشف کی حد درجہ اور روز بروز بڑھتی ہوئی پسندیدگی کو دیکھتے ہوئے آخرکار عروج نے اپنے گھٹنے ٹیک ہی دیے تھے۔ لیکن وہ قدم قدم پر اسے یہ احسان جتانا نہیں بھولتی تھی کہ بہت اثر و رسوخ والے خاندانوں سے اس کے درجنوں کے حساب سے رشتے آئے تھے، اور اس کی خود پرستی اور حد درجہ ضدی طبیعت کی وجہ سے کاشف کو شادی کے فوراً بعد ہی احساس ہو گیا تھا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کر لی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس نے اپنی طرف سے اس رشتے کو نبھانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، لیکن یک طرفہ مفاہمت کا نتیجہ وہی نکلا جو نکلنا چاہیے تھا۔ کم گو تو وہ کافی عرصے سے تھا، لیکن دبئی سے آنے کے بعد تو اسے چپ ہی لگ گئی تھی۔ بیٹھے بیٹھے وہ ایک دم پریشان ہو جاتا، اور اس کی اضطرابی کیفیت کسی سے بھی چھپی ہوئی نہیں تھی۔ اس دن 21واں روزہ تھا۔ جب وہ گھر آیا تو افطاری کی تیاری کرتی مہرین امی کے ساتھ کسی بحث میں مگن تھی۔ کاشف نے تشویش بھری نظروں سے رنجیدہ سی والدہ کو پالک کاٹتے ہوئے دیکھا، جبکہ مہرین زور سے بولتے ہوئے اب غصے میں آ چکی تھی، سو آواز بھی اونچی ہو رہی تھی۔ مجھے میم ختیجہ کی والدہ سے اس قدر بے حسی کی توقع نہیں تھی۔ وہ باقاعدہ ناراض تھیں۔ بھئی ان کی بیٹی ہے، وہ بہتر جانتی ہیں۔ میں نے مناسب لفظوں میں روکنے کی کوشش کی تو کی، لیکن ان پر تو فرض ادا کرنے کی دھن سوار ہے۔ اب بتاؤ کوئی ان کو کیا سمجھائے؟ امی نے بیزاری سے سر کو خفیف سی جنبش دی۔ لیکن امی کچھ جوڑ بھی تو بنتا ہو، ان کو نظر نہیں آ رہا؟ مہرین کی بات میں ڈھکا چھپا سا گلہ تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو امی بھی چپ ہو گئیں۔ بھئی سیدھی سی بات ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ان کی اولاد ہے۔ امی نے ہاتھ میں پکڑی چھری پلیٹ میں رکھی۔ کیا ہو گیا ہے تمہاری میم ختیجہ اور ان کی والدہ کو؟ کاشف نے اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے سرسری انداز میں پوچھا۔ شادی کر رہی ہیں ان کی والدہ۔ مہرین کے لہجے میں طنز زیادہ تھا کہ غصہ وہ اندازہ نہیں کر پایا۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ وہ لمحے بھر کو رکا اور خلوص دل سے کہا، 50 سال کے بابے کے ساتھ 2 بیٹے ہیں شادی شدہ اور بال بچے دار، جبکہ بیگم کا انتقال ہے۔ کاشف کو اندازہ ہو گیا کہ مہرین کو غصہ اس بے جوڑ شادی پر آ رہا تھا۔ ہیں واقعی امی؟ اس نے حیرت سے اماں کی طرف دیکھا، جن کا آج کل ختیجہ کی والدہ کے ساتھ میل جول کافی زیادہ بڑھ گیا تھا۔
ہاں بیٹا، میں نے تو بہت سمجھایا تھا مگر بیماری نے ان کو خاصا وہمی بنا دیا ہے۔ امی نے دھیمے لہجے میں وضاحت دی تو وہ فوراً بولا، بہرحال یہ کوئی مناسب جوڑ نہیں لگ رہا۔ ختیجہ کی کیا رائے ہے؟ کاشف کے لہجے میں خاصی حیرانی تھی۔ وہی، وہ تو سیدھی سادی شریف لڑکی ہے، بس ماں کی رضا کے آگے سر جھکا دیا۔ اچھا، کاشف نے تعجب بھری نظروں سے اپنی حساس سی ماں اور بہن کو دیکھا۔ جب اس کو اعتراض نہیں ہے تو آپ دونوں کیوں اپنا دل جلا رہی ہیں؟ حد کرتے ہیں بھائی آپ۔ مہرین نے شکایتی نظروں سے بھائی کو دیکھا۔ میم، خدیجہ نے کیمپس میں مجھے ہمیشہ چھوٹی بہنوں کی طرح ٹریٹ کیا ہے، میرے ہر چھوٹے بڑے مسئلے کو سمجھایا ہے۔ وہ اتنی پرخلوص اور کیئرنگ ہے کہ میرا دل ان کے ساتھ ہونے والی اس زیادتی پر کڑ رہا ہے۔ اچھا بتاؤ، میں کیا مدد کر سکتا ہوں اس سلسلے میں؟ کاشف نے بات ختم کرنے کے لیے اسے ٹالا تو وہ بے دھڑک بولی، مائنڈ مت کیجیے گا بھائی، ایک فیصلہ آپ نے کیا تھا، ایک ہمیں کرنے دے، اور مجھے خدا کی ذات پر بھرپور اعتماد ہے کہ وہ ہماری نیت کا پھل ہمیں ضرور دے گا۔ کیا مطلب؟ وہ بری طرح الجھا۔ آپ میم خدیجہ سے شادی کر لیں۔ مہرین کے سادہ سے انداز پر وہ بری طرح اچھلا۔ اس نے سخت ناراض نظروں سے اس کو دیکھا تو وہ گھبرا کر بولی، بھائی وہ بہت خوبصورت دل کی مالک ہے۔ امی دیکھیں اسے، اس نے شکایتی لہجے میں کہا، جبکہ پالک دوبارہ کاٹتی والدہ نے پرسکون انداز میں کہا، اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے کاشف؟ امی آپ بھی۔ کاشف کی نگاہ ابھی تک ماں کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی، جیسے یقین نہیں آ رہا ہو۔ یہ میری زندگی میں آنے والی صحیح معنوں میں خوبصورت اور حسین چوتھی عید ہے۔ ابھی میں فرزام اور شہرام کو عیدی دے کر اوپر اپنے بیڈ روم میں آیا ہوں۔ میری لاڈلی اور سمجھدار بیگم، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے خصوصی تحفہ ہے، وہ اس وقت میری فرمائش پر حلیم بنانے میں مگن ہے۔ مہرین اور سمرین کی شادی کے بعد سارا گھر اس نے انتہائی سمجھداری سے سنبھالا ہوا ہے۔ جی جناب، میں نے امی اور بہنوں کا مشورہ مان کر دوسری شادی کر لی تھی، اور اس وقت میں انتہائی بھرپور اور خوشگوار زندگی گزار رہا ہوں، کیونکہ میں نے اس اصول کو پا لیا کہ ظاہری حسن اکثر جھوٹا اور عارضی بھی ہو سکتا ہے، جبکہ باطنی حسن پائیدار ہوتا ہے، اور خوبصورت اور حساس دل رکھنے والے کیئرنگ لوگ اپنے سے وابستہ لوگوں کی زندگیوں کو بھی آسان بنا دیتے ہیں۔ جیسے کہ میری بیگم نے میری زندگی میں آسانیاں بکھیر دی ہیں، اور میرے آشیانے میں شہرام کی صورت میں ایک اور پھول بھی کھلا دیا ہے۔ حالانکہ میرے اس فیصلے پر میرے دوست احباب حیران پریشان رہ گئے تھے کہ میں ہر چیز پر کمپرومائز کر سکتا تھا، لیکن خوبصورتی پر ہرگز نہیں۔ اور عروج، جس کی 6 ماہ بعد ہی اپنے دوسرے شوہر سے علیحدگی ہوئی تھی، وہ بھی خصوصی طور پر فرزام سے ملنے کے بہانے میری شریک حیات کو دیکھنے آئی تھی، اور اس سے فرزام نے کوئی خاص لفٹ نہیں کروائی تھی۔ وہ بھی میرے گھر معراج کرتی ختیجہ نور کو دیکھ کر ششدر رہ گئی تھی، لیکن وہ یہ بھی جان گئی تھی کہ یہ انتہائی عام سے خود خیال رکھنے والی عام سی لڑکی میری زندگی میں اتنی خاص اہمیت رکھتی ہے کہ جس نے محبت، خلوص اور نیک نیتی سے فرزام تک کو اپنا گرویدہ بنا کر میرے دل میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اہمیت اور جگہ بنا لی ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے زندگی بہت خوبصورت لگتی ہے۔